آپ نے یہ بھی اس ویڈیو میں دیکھا کہ اسد خٹک صاحب نے جو ٹویٹس دیے ہیں اپنے بچوں کے بارے میں، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ شاید کبھی بھی اس پر بات نہ کرتے، نہ بولتے اگر ان کے بچوں کا معاملہ نہ ہوتا۔ تو اب ان کے بچے ان کے پاس نہیں ہیں، اور ان کے بچے بینا ملک صاحبہ کے پاس ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ ایک ماں کے پاس ہے۔ لیکن اگر وہ ایک ماں کے پاس ہیں تو اس پر اسد خٹک صاحب کو کیا پرابلم ہے؟ ایگزیکٹلی ان بچوں کے ساتھ سلوک کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ یہ ہم بات کرنے کے لیے، اس سے پہلے کہ کوئی اور کہیں اور سے افواہیں اڑ کے آپ کے پاس آتی، ہم نے اسد خٹک صاحب سے ہی کہا کہ وہی آ جائیں، وہی اپنا مدعا آ کر آپ کے سامنے رکھے۔ تو اسد، بہت بہت شکریہ پہلے تو آپ کے وقت کا۔ ایگزیکٹلی مجھے یہ بتائیے گا کہ بچے اگر ماں کے پاس ہیں تو آپ کو پرابلم کیا ہے؟ مطلب کیا کیا بچوں کی ٹیک کیئر صحیح نہیں ہو رہی ہے آپ کو لگتا ہے؟ بہت بہت شکریہ علی آپ کے انویٹیشن کا۔ پہلی بات یہ ہے کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے یا مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اگر وہ اچھی ماں ہوتی، ٹھیک ہے۔ میں نے اچھا بہت مشکلیں سہی ہیں اس کے ساتھ، اور ٹو بی ویری فرینک، میں وہ واحد بندہ تو نہیں ہوں گا جس نے اپنے بچوں کو پالا ہے، لیکن میں جب سے بچے پیدا ہوئے میں ہی پال رہا تھا۔ میرا بیٹا ہو یا اچھا بیٹی ہو، وہ میں نہیں پالے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھوں سے میں ان کو کھلاتا بھی تھا، سلاتا بھی تھا، گھماتا بھی تھا، اور اکیلا میں دبئی میں ان کی ٹیک جب کیئر آپ کرتا ساتھ رہتا۔ ہوتے تب بھی اسی آپ کو ہی کرنا پڑتا تھا؟ جب آپ ساتھ تھے تب میں کی ہی بات کر کرتا، رہے ہیں؟ موسٹلی میں ہی کرتا اچھا تھا، اور یہ اچھا اس میں ہزاروں گواہ آپ کو مل سکتے ہیں، ہزاروں گواہ مل اچھا سکتے ہیں۔ آپ میری سوشل میڈیا دیکھ سکتے ہیں، میں لائیو ہوتا تھا، میں ان کے ساتھ اکیلا ہوتا تھا اور چیزیں ہوتی۔ ہاں ہاں اب بات آپ نے کی کہ وہ ماں ہے، ماں جو ورڈ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے۔ ماں جو ہوتی ہے، ماں کو بہت سی چیزیں دیکھنی ہوتی ہے۔ ماں کبھی یہ نہیں کرتی کہ ماں کو اپنے بچوں سے باپ کو جدا کرتی ہے۔ تو میری جو ایکس ہے یہ ہمیشہ یہی کر رہی تھی۔ اس نے خلع بھی اسی طریقے سے لیا تھا مجھ سے، بچوں کو اچھا لے کے چلی گئی تھی دبئی میں، غائب ہو گئی تھی 56 ڈیز پہ۔ ایون کہ جج اچھا صاحب نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کے بچے تو یہ تو باپ ہے، کہتے ہاں نہیں یہ ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، اینی وہ چیپٹر تو کلوز ہو چکا ہے۔ میں نے اس کے خلع کا جب ایکسیپٹ کیا تھا تو بچوں کی وجہ سے میں نے ایکسیپٹ کیا تھا، اور بچے جو تھے وہ اس نے چھپائے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ کچھ اچھا حقائق جو ہے میں فیوچر کے لیے رکھوں گا، میں ابھی اس میں بات نہیں کروں گا۔ اچھا، وہ چیز یہ آپ نے کچھ ہوئی، مجھے کیا تھا، اور وہ میں ویٹ کروں گا جب آپ کے پاس ثبوت ہوں گے ان حقائق کے، تو پھر اس دن ٹھیک اس ہے، پر بات کریں گے۔ اچھا بے شک، ناظرین، وہ بڑے تلخ حقائق ہیں، میں آپ کو بتا دوں۔ میری اسد بھائی سے بات ہوئی تھی، اٹس ویری ڈسٹربنگ، لیکن ہم چاہیں گے یہ کہ جس دن ثبوت ان کے پاس میں ہو اس دن وہ آ کے بات کریں۔ جی اسد۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب میں نے اس کو جیسے میں نے پہلے ہی بولا تھا کہ میں اپنے علماء کی بڑی عزت کرتا ہوں، وہ میرے ہاں بڑے ہیں، وہ ایڈوائس کرتے ہیں، تو میں ان کی ایڈوائس کے اوپر میں نے ان کو بچی دی، میں بچی اس کو کبھی نہیں دینے والا تھا۔ اچھا، جو یہ علماء ماحول جو ہے، پاکستان تھے؟ کیوں یہ پاکستان یہ میں تھے تو علماء جن نے آپ سے کہا؟ وہ پاکستان میں بھی تھے، لیکن کچھ دبئی میں بھی تھے، ٹھیک ہے۔ جو دبئی میں اچھا جو ہمارے عزیز دوست علماء تھے، یا جو اللہ کے بندے تھے، جو ہمیشہ ہم لوگ اللہ کے بندوں کی لوگ سنتے ہیں، تو انہوں نے مجھے یہ ہوں، بولا کہ بیٹا یہ تو ویسے بھی آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو اچھا آپ ایکسیپٹ کر لو خلا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ خلا جو ہوتی ہے دبئی میں، آپ اتنا ایزی نہیں لے سکتے۔ جیسے پاکستان میں ایک مہر آپ نے دینا ہوتا ہے، قانون ہوں، خلا میں آپ نے مرد کو پیسے دینے ہوتے، لیکن میں نے اسے کچھ بھی نہیں لیا۔ یہاں تک کہ پہلی بار اس نے مجھے گالیاں نہیں دی نہ، مجھے پہلی بار اس نے تھریٹ دیا۔ اس نے مجھے ہاں دبئی میں بھی بڑے تھریٹس دیے ہیں، دبئی اچھا کے اوپر اس پہ ایف آئی آر بھی کاٹی ہے میں نے، اس کے اوپر اچھا کیس بھی کیا تھا۔ جب میرے بچے غائب تھے میں نے تب اس کو معاف کر دیا، ادروائز میں آپ کو اس کی کانسیکوینسز بتاؤں کہ دبئی سے یہ ٹریپ۔ اچھا مجھے ایک اور بات اسد بتائیے گا۔ میں نے اس آڈیو کال میں جو لیک ہوئی ہے، جو سامنے آئی ہے، اس میں نے ایک جملہ سنا وینا کے منہ سے کہ تمہاری بہن یا تمہارے گھر کے باقی ممبرس بھی پاکستان میں ہی ہوتے ہیں نا، میں دیکھ لوں جی گی سر، ان کو۔ جی اٹس اے سر، ڈائریکٹ تھریٹ ٹو یور فیملی، امیڈیٹ فیملی ان آف پاکستان۔ کورس، آف کورس، اینڈ تو آئی ایم اس کا ریکویسٹنگ دا کچھ کیا آپ نے؟ گورنمنٹ آف پاک۔ میں نے اپنے پہلے میسج میں ہی بتا دیا کہ گورنمنٹ پاکستان سے میری ریکویسٹ ہے، something happened to ہوں، my family, Veena Malik is the responsible for that. This is because she totally tell me openly اس نے مجھے تھریٹ کیا ہوا ہے۔ کیا اللہ سکتی ہیں وہ؟ کیا کریں گی؟ آپ کو لگتا ہے کیا کریں گی وہ ان کے سر ساتھ؟ سر پہلی بات تو یہ کہ اللہ اس کو اتنی ہمت نہ دے کہ کچھ ایسا کرے، لیکن خدا نہ خواستہ وہ ایسی ایک عورت ہے کہ میرے بچوں کے ساتھ اس نے کیا تو میری فیملی کے ساتھ کیا نہیں کر سکتی۔ وہ اپنے بچوں کو جب کسی غیر مرد کے ساتھ دبئی میں چھوڑ سکتی ہے مہینوں، کیا تو کیا میں کیا آپ یہ بتائیں ذرا، یہ کیا ماجرا ہے غیر مرد کے ساتھ بچوں کو؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ آپ دبئی میں، میں آپ کو
آپ کو جو میں نے کچھ شیئر کیے دبئی کورٹ کے آرڈرز، دبئی کورٹ نے مجھے کیوں بچی دی ہے؟ کوسچن کیوں ہے؟ وہ کیوں اپنی ماں کسی ماں سے بچی لے کے دے سکتا ہے؟ ان کے اچھا کانسیکوینسز اتنے خطرناک تھے کہ انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ ماں میرے بچوں کے لیے ٹھیک ہے. یہ مہینوں پاکستان سے باہر رہتی تھی، سوری اچھا دبئی ٹھیک سے ہے. باہر رہتی تھی. اچھا دبئی میں گھر تھا ہمارا، دبئی سے باہر رہتی تھی. اس نے سر یہ کیا ہوا تھا کہ میرے بچوں کو، اپنی ایک بہن تھی اس کو وزٹ پہ بلا کے دبئی میں رکھا تھا، اور ساتھ میں کوئی اچھا گاؤں سے بندے کو داڑھی والا جو بھی تھا میرے بچوں کو ساتھ رکھا ہوا تھا. مجھے کچھ اس کا علم نہیں تھا، کچھ بھی اس کے علم نہیں اچھا. تھا. اور بچے اکیلے رہتے تھے اس کے ساتھ؟ ان کے ساتھ ایک ہی اپارٹمنٹ میں رہتے تھے یہ لوگ، اپارٹمنٹ میں رہتے تھے، دو بیڈ روم کا اپارٹمنٹ تھا، ادھر ہی رہتا تھا. وہ بندہ بھی ادھر ہی سوتا تھا، وہ بندہ جاتا تھا سوئمنگ پول میں میرے بچوں کے ساتھ نہاتا بھی تھا. میں نہیں بیان کر سکتا علی بھائی، مجھے رونا آ جائے گا کہ میں کیسے بیان کر سکتا ہوں کہ میرے بچوں کو کسی باپ ہوں خیر میں مرد نے سمجھ ٹچ سکتا کیا ہوگا. میں مائی اتنا گاڈ رویا ہوں، میں اتنی میں تکلیف میں اس عورت نے مجھے ڈال. میرے بچے جس کو میں نے اپنی مائی گاڈ جان او سے مائی زیادہ میں پیار کرتا ہوں، میری بیٹی میرا بیٹا جو میرے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، جو میرے ساتھ چھپک کے سوتے تھے. آپ میری سوشل میڈیا پہ لائیو ویڈیو دیکھ کے میں دن رات ان کے ساتھ ہوتا تھا. قدرت نے میرے ساتھ ایسا عجیب سا ایک میرا ایگزام لیا ہے علی بھائی کہ میں نہیں بتا. میں ابھی رو رہا ہوں، ہو سکتا ہے میرے دوست میری فیملی والے مجھ پہ غصہ ہو کہ یار تم اتنے کمزور ہو، لیکن سر میں بھی انسان ہوں، میرے اس اندر وقت بھی ایک دل ہے. نہیں رو رہا ہوں، اس وقت ایک باپ رو رہا ہے. اسد میں سمجھ ایک باپ ہوں، مجھے اگر پتا ہو نا میرا بچہ چند گھنٹے کے لیے اسکول ہے تو میں تو اس کے لیے اتنا پریشان ہوتا ہوں کہ میں اس کے قریب نہیں ہوں. آپ کے بچے آپ کے پاس نہیں ہے، پتہ نہیں کسی غیر کے پاس ہے. کیا بیتری ہوگی آپ پہ؟ آئی کین ٹوٹلی ریلیٹ ٹو دیٹ. میں امریکہ میں تھا، میں نے اپنے بچوں کو آئی پیڈ لے کے دیا تھا. تو میں نے کہا بیٹا جب پاپا کی یاد آتی ہو نا، جب اس نے میرے بچے مجھ سے جدا کر لیے، ہاں تو میں نے کہا جب پاپا کی یاد آؤ نا بیٹا یہ بٹن دبانا. اچھا دبئی میں اسکائپ نہیں ہے، وہاں پہ ایک باٹم کا ایک اپلیکیشن ہے ٹو بی یور اچھا انفارمیشن، تو وہ ہاں. کلیکٹ کرتا تھا. آپ یقین نہیں کریں گے علی بھائی، رات کی 3 بجے میرا 4 سال کا بیٹا مجھے کال کرتا تھا کہ پاپا ایم الون، میرے 3 پاس آ بجے جاؤ. اکیلا گھر کے اندر مطلب اکیلا ہوتا تھا بچہ؟ اپنی روم میں یا ہاں جدھر بھی ہو، 4 ہاں سال کا بچہ، 4.5 سال کا بچہ، اور مجھے کہتا ہے کہ پاپا میں کپڑے نہیں ان کے پاس، کچھ نہیں پہنا اس نے. اسکول سے میسیجز آ رہے ہیں، بیٹا تمہارا نہیں آیا اسکول، بیٹا تمہارا ایبسنٹ ہے. شارجہ امریکن اسکول میں وہ پڑھتا تھا، ٹھیک ہے. ہاں. میری بیٹی چھوٹی تھی، وہ نہیں پڑھتی تھی. میں بذات خود اپنے بیٹے کو اٹھاتا تھا، ریڈی کروا کے اس کا بریک فاسٹ بنا کے خود میں نیچے چھوڑتا تھا، پھر اس کو اٹھا کے لے کے آتا تھا. یہ عورت جب میرے ساتھ تھی بھی یہ سوتی رہتی تھی، کچھ ہی نہیں کرتی تھی. یہ آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں. میں جب امریکہ آیا تھا مجھے پتا چلا کہ میرے بچے اکیلے، میں نے اس کو 1000 مرتبہ میسیجز کی. میرے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے سر، میرے پاس اچھا لاسٹ 2-3 سال کا ریکارڈ موجود ہے. اس نے اچھا مجھے کیا لکھا ہے، کیا بھیجا ہے، واٹس ایپ پہ کیا مجھے گالیاں دی ہیں. یہ تو صرف آپ نے 5% بھی نہیں دیکھا آج، 5% بھی کہ کتنے ظلم میرے ساتھ ہوئے ہیں. میں خاموش تھا کیونکہ میں ایک اچھی فیملی سے بلونگ کرتا ہوں، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ یار میری وجہ سے بس میں نے صبر کیا. میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو 1000 مرتبہ بولا، میں نے مفتی نعیم صاحب اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے ان کو 1000 مرتبہ بولا. تو انہوں نے مجھے بولا بیٹا صبر کرو. میں صبر کرتا رہا. آج جو میرے اندر جو میں پٹ رہا ہوں تو وہ صبر ہی ہے جو میرے منہ سے نکل رہا ہے. تو سر میں شارٹ کر دیتا ہوں. اچھا جب اچھا میں یہ بتائیے گا اسد، مجھے یہ بتائیے گا، اب جب کورٹ نے بچے آپ کے حوالے کر دیے تو سلپ کیسے ہوئے آپ کے ہاتھ سے؟ مطلب کس طرح وہ بچوں کو نکالنے میں کامیاب ہوئی؟ سر جی یہ تو آپ اس کو پتا تھا کہ بچے اس کو نہیں ملنے والے. جب میں امریکہ سے دبئی گیا 20 ستمبر 2019 کو، میرے بچوں کی برتھ ڈے ہوتی 22 ستمبر اور 23 ستمبر، میرے بیٹے اور بیٹی کی. میں جب گیا ان کی برتھ ڈے منانے، میں جب نے ڈور کھولا، میں نے ان کے گھر کا، ان کا اپارٹمنٹ کا، وینا ملک کے اپارٹمنٹ کا، تو دیکھا تو ایک داڑھی والا بندہ نکلا. میں بینا نے کے کہا کون؟ اپارٹمنٹ سے؟ ہاں میں نے کہا آپ کون ہو؟ اچھا میں نے کہا آپ کون ہو؟ کہتے بابا، اس کو بات نہیں آ رہی تھی. میں نے کہا آپ کون؟ اور اچھا ایز اے فادر مجھے بڑی تکلیف ہے کہ میں نے اپنے بچے کو نیم بہرانہ حالت میں دیکھا. واٹ؟ علی بھائی میں آپ کو کیا بتاؤں، او مائی گاڈ. کہ میری حالت کیا ہوتی ہوگی. میں ضبط کر چکا، میں نے دیکھا اپنے بیٹا اور بیٹی، میری بیٹی جو تھی وہ بھی اس پہ بیٹھی ہوئی تھی صوفے کے.
پہلے تو مجھے ایسے دونوں ایسے گور گور کے دیکھ رہے جیسے سن نہیں ہوتے کہ کسی کو دیکھ لیا اپنے کو. پھر آ کے ایسے لپٹ گئے اور رونا شروع کر دیا. اور بعد میں نے اس کو بولا میں آپ کون ہوں؟ کہتے ہیں میں جی میں آیا ہوں پاکستان سے دریندر کے ساتھ ان کے ساتھ رہتا ہوں. میں کیا کس نے بلایا آپ کو؟ کہتے ہیں جی میڈم جی. میں میڈم کدھر ہے؟ کہتا ہے میڈم تو جی کئی دن ہو گئے 2-3 ہفتے ہو گئے نہیں ہے. میں کال کرنے کہتے ہیں ان کی بہن ہے. کدھر ہے وہ بہن؟ بہن اندر گئی تھی پتہ ہی نہیں چلا. میں نے سوٹ کیس اوپن کیا اپنے جو کپڑے میں امریکہ سے لے کے گیا بچوں کو پہنائے. میں ان کو لے گیا تو ان کی بہن کہتی کہاں لے کے جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں ان کو باہر لے کے جا رہا ہوں. کہتے وینا میرے اوپر غصہ کرے گی. میں نے کہا میں اس کا باپ ہوں, میں 6-7 مہینے بعد آیا ہوں. I have to see my kids and I have to take that. میں گیا, میں نے اپنے فرینڈ, میرا ایک فرینڈ ہے اس کا نام ہے فراز فلو, جو ہو سکتا ہے فیوچر میں آپ لوگ انٹرویو بھی دیں. سیرین ہے, پروفیشنل بندہ ہے. میں نے اس کو فون کیا, میں نے کہا سر, میں کہا میری جان یہ مسئلہ ہو گیا, میں تو عربی نہیں ہوں, یہاں پہ قانون عربک ہے, کیا سچویشن ہے؟ اس نے بس سیدھا پولیس اسٹیشن جاؤ. دبئی کیا شریعت کے قانون میں غیر مرد بچے کے ساتھ کیا کر رہا ہے, رہ کیسے رہا ہے تمہارا بچہ؟ میں گیا راشدیہ پولیس اسٹیشن دبئی میں. میں وہاں پہ گیا, ڈیوٹی آفیسر سے ملا. انہوں نے مجھے بولا کہ سر آپ موقع پہ جائیں, وہاں سے ہمیں فون کریں, کیونکہ آپ موقع پہ ہوں گے تو پولیس آئے گی. میں گیا, موقع پہ آیا, پولیس والے میرے ساتھ اوپر گئے. انہوں نے بولا کون ہو تم؟ تو یہ کہتے جی میں ادھر آیا ہوں وزٹ ویزے پہ. تو کہتا ہے آپ کو یہ میں بھی بتاؤں, جو بھی قانوناً کام کرتا ہے تو وہ پرماننٹ اس کا ریزیڈینشیل ویزا ہونا چاہیے. آپ بغیر وزٹ ویزے پہ کام نہیں کر سکتے. اس میں کدھر کیا کرتے ہو؟ کہتا ہے میں ان کے ساتھ کام کرتا ہوں. کہتا ہے سوتے کدھر ہو؟ کہتا ہے ان کے ساتھ ہی سوتا ہوں. وہ اسٹیٹمنٹ بھی میں آپ کو دے دوں گا, عربک میں بھی ہے انگلش میں بھی. ان کی بہن کا پاسپورٹ لیا, اس کا پاسپورٹ لیا. مجھے کہتا ہے اب کیا کرنا ہے؟ میں کہا میں تو بچے نہیں دے سکتا, میں تو بچے نہیں دے سکتا. میں چلا گیا بچے لے کے, میں نے اس کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دی. کورٹ گیا نیکسٹ ڈے, میں نے اس کے اوپر بولا کہ جو میں نے اس کو کسٹڈی دی تھی میچولی, کورٹ نے اس کو کسٹڈی نہیں دی تھی, میں نے دی تھی. اچھا, اور وہ آپ کی غلطی تھی بہت بڑی. ہاں, میں نے بہت بڑی غلطی, میں نے کہا میں نہیں لیتا, مجھے واپس کرنی. کہتے ٹھیک ہے. کیس اوپن ہو گیا. کیس جب اوپن ہو گیا تو 6-4-5 یہ محترمہ پاکستان میں تھی, نہیں آ رہی تھی, یہ بعد میں آئی. بڑے اس نے فون کیا مجھے بچے دو. میں کہ میں کیسے تم پہ ٹرسٹ کروں, کیسے میں تم پہ ٹرسٹ کروں؟ یہ آئی سر. پھر مجھے کورٹ نے بولا کہ آپ بچے اس کو دے دو, کیونکہ آپ نے ایگریمنٹ کیا, فائٹ بعد میں کرنا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میں نے بچے اس کو دے دیے. جب میں نے اس کو بچے دے دیے, یہ محترمہ اپارٹمنٹ سے غائب. دبئی میں, یہ دبئی میں بھی بہت باری حرکتیں کر چکی ہے, اپارٹمنٹ سے غائب ہو گئی ہے. سیکنڈ ٹائم آپ نے, جب آپ کو پتا تھا کہ آپ اتنی بری حالت میں رہ رہے ہیں, تو یہ تو کہتے ہیں نا ایک جگہ سے ڈسا ہوا دوسری جگہ ڈسا جاتا, تو بڑا غلط مجبوری تھی, ہوتا ہے. قانوناً مجبوری تھی میری مجبوری تھی قانوناً. مجھے کورٹ نے بولا, جج نے بولا کہ بھائی جان آپ نے سائن کیا تھا, تو اب آپ کیس اوپن کرو. جب کیونکہ آلریڈی اس کے پاس ایک پیپر ہے جو کہ محترمہ نے ابھی آج شیئر کیا ٹویٹر پہ, 2018 کا, وہ میرا تھا, وہ میں نے دیا تھا. اس کے بعد والی کیوں نہیں شیئر کرتی؟ 10 جون والی کیوں نہیں شیئر کرتی 2020 کی؟ 10 جون کے جو میں نے لیا, ہائی کورٹ نے دیا ہے مجھے. پھر سر ہمارا کیس شروع ہوا. درمیان میں کورٹ نے بڑے آرڈر کیے کہ اسد کو بچوں سے ملواؤ, اس نے نہیں ملوایا. 3 ایف آئی آر اس کے اوپر اور کاٹے گئے. اچھا, یہ نہیں ملوا رہی تھی. اس طرح کیا ہوا کہ مجھے اس نے بچوں سے کبھی 26 ستمبر سے بعد مجھے اس نے بچوں سے نہیں ملوایا. میں نے آنا تھا امریکہ واپس, میں نے اٹرنی کیا, گواہ پوچھ ہوئے. میں آپ کو علی بھائی, میں نے میڈیا میں بھی شیئر کیا ہے, وہ جو آپ کورٹ کا جو آرڈر آپ پڑھیں گے, اس میں ایک ایک ڈیٹ لکھی ہے, ایک ایک چیز لکھی کہ کیا ہوا, کس گواہ نے کیا بات کی, کس گواہ نے کیا بات کی. وہ پورا 8 پیجز کا آپ کے پاس ایک کورٹ کا فیصلہ ہے, جو بعد میں اینڈ میں لکھتا ہے. اصل چونکہ وقت بہت کم ہے, میں یہ چاہوں گا اس ویڈیو کو کنکلوڈ کرنا یہاں پہ, لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک دعویٰ ویڈیو کے درمیان میں کیا تھا کہ آپ کے پاس اور بھی بہت کچھ ہے اپنے دعوے کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے. بالکل. تو وہ کب تک آپ کے پاس آئے گا؟ آپ کب اس کو ریویل کرنے جا رہے ہیں؟ اس میں سٹارٹنگ ڈیٹیلز ہیں آپ بتا رہے تھے, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے کیس کو, ایسی ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے کیس کو مضبوط کریں گی؟ اور سر یہ ہے بچوں کی زندگی کا سوال, بچوں کے فیوچر کا سوال, بچوں کی کیریئر کا سوال. سب سے پہلے اس نے جو میں آپ کو ہائی لائٹ کروں گا, کسٹڈی کو ایک سائڈ پہ رکھ لیں. اس نے جو 3 کنٹریز کی وائلیشن کی ہے, 3 کنٹری کو لڑانے کی چکر میں اپنے بچوں کو لے کے دبئی سے لے کے بھاگ گئی ہے. اس کو یہی نہیں پتا کہ ڈپلومیٹک
اس نے کتنا بڑا مشکل میں ڈالا ہے اپنے ملک کو، پاکستان کو. آپ یہ سمجھے کہ بچوں کا نام ECL میں ہے، دبئی کے ECL میں. جب دبئی کی ECL میں نمبر ہے، جیسے مریم نواز کا نام ECL میں، she can't travel out of the country. جائے گی تو گورنمنٹ آف پاکستان responsible ہے. آپ نے امریکن سٹیزن کو دبئی سے کڈنیپ کیا ہے. کس طریقے سے کڈنیپ کیا؟ ان کا نام امیگریشن میں ہے. میں آپ کو ایک فنی بات بتاؤں کہ دبئی کی امیگریشن میں میرے بچے دبئی میں ہیں، وہ دبئی میں پریزنٹ شو ہو رہے ہیں کہ وہ نکلی نہیں ہے، ایگزٹ ہی نہیں ہوا. یعنی ان کا ایگزٹ نہیں لگا امیگریشن کا. سر تو اس کا پاسپورٹ یوز نہیں ہوا تو کیسے اس کا ایگزٹ لگے گا؟ US پاسپورٹ یوز نہیں ہوا. اور میں آپ کو ایک کلیئر چیز بتاؤں کہ میرے بچے پاکستانی کبھی نہیں تھے، نہ میں نے اس کو پاکستانی نیشنلٹی دی، نہ میں نے ID کارڈ بنایا. وہ پاکستان جب بھی آئے وزٹ ویزے پہ آئے، وہ وزٹ ویزا بھی میں آپ کو شو کروا دوں گا. 5 سال کا میں نے واشنگٹن DC. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.